بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا گناہ کیا، وہ کس شرک میں مبتلا ہوئی اور اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی کس طرح سے مدد فرمائی، یہ سب اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ آپ خود بھی سنیے اور اپنے بچوں کو بھی پروفٹ سٹوری ضرور سنوائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہیں شادی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی اور شرک کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی برائی کا آغاز کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے مرد عورتوں سے شادی کرنے کی بجائے مردوں سے ہی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شرک نہ کریں اور ان برائیوں سے باز آ جائیں۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ جب قوم اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنی برائی کا نشانہ بنا دیں، میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی اور وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، مگر انہوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام ہم سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ان نافرمانوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نافرمان لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیٹیاں رات میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب آ گیا۔ نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ اس نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے کافر قوم کے ساتھ ہمدردی رکھی۔ اس کی ہمدردیاں اپنی نافرمان قوم کے ساتھ ہی تھی۔ اس طرح یہ نافرمان لوگ مٹا دیے گئے۔ آج بھی ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مردار ڈیڈ سی کے قریب عبرت کا درس دے رہے ہیں۔